اس میں صبر کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار آزماؤں گا. اللہ کی آزمائش بار بار آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں, تو کبھی کسی نے آپ ان کی کتنی بھی لائف ہسٹری پڑھیں, کبھی کسی نے ان کو ڈیمورلائز دیکھا, کبھی کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ ڈپریس ہو گئے. وہ ہر آزمائش کو لیتے تھے اللہ کی طرف سے, اور پھر جو مقام اللہ نے ان کو دیا, تو کسی نے بھی, آپ چاہے اسلام کے آپ مسلمان ہیں یا نہیں, دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو وہ مقام ملا ہی نہیں, نہ مل سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کی وجہ ہے, اور اس کی اسی لیے قرآن کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کرتا ہوں اس چیز کی, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, تو ہم ان کی زندگی کیسے ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں. قرآن نے اس لیے ہمیں کہا ہے, اللہ کو نہیں پتا وہ ان کے پیغمبر تھے, لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی زندگی پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے, ان کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ہم ان کو صرف یعنی جو نیگیٹو سائڈ ہے سیکولرزم کی, ہم یہ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو دین کے اندر ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو دین کی طرف کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. وہ ہماری ڈیلی زندگی کے اندر لیسنز آتے ہیں. جتنی آپ ان کی زندگی اسٹڈی کریں گے, آپ کو ہر وقت زندگی کے اندر وہ ڈائلیماز ہوں گے. 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ کیونکہ دن میں, مجھے کئی دفعہ دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ 2 راستے آ جاتے ہیں, اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. کئی دفعہ آپ کو یہ پرابلم, آپ کو ہر وقت جتنی آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے, آپ کے سامنے 2 راستے آ جائیں گے, اور وہی ہوتا ہے آپ کی کامیابی یا آپ کی فیلئر کے راستے. وہی ہے کہ ان کے راستے جن کو نعمتیں بخشی, یا وہ راستے پہ چلے جاؤ جو آپ کی تباہی کا راستہ ہے. اور پھر ایک قرآن کی آیت ہے کہ کئی چیزوں کو جو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے بری ہیں, اور جن کو آپ برا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں. اس پہ بھی جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمیشہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے آسان راستہ لے لو. کئی دفعہ ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ کون سٹرگل کرے سارا وقت, صبح اٹھو وہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو کے کبھی کچھ کریں کبھی کریں, آسان راستہ لے لو, کمپرومائز کر دو, ان کو معاف کر دو, ان کو NRO دے دو. آسان راستہ ہے, زندگی آسان ہو جائے گی, چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے, 4-3 سال گزر جائیں گے. لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی بہتری کا راستہ ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا, اس میں بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہی مشکل فیصلے آپ کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے. نسٹ کی جو بھی ڈائریکٹر صاحب آپ نے باتیں کی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ایک یونیورسٹی, کوالٹی کی یونیورسٹی بن رہی ہے, اور اتنے تھوڑے ٹائم میں, کیونکہ 29 سال 30 سال تو کوئی زندگی نہیں ہے ایک یونیورسٹی کی. اس کے اندر ایک ماشاءاللہ آپ کی سٹینڈرڈز آ رہی ہیں, آپ نئی چیزیں کر رہے ہیں, آپ ہوپ دے رہے ہیں ملک کو. آپ کو دیکھتے دیکھتے اب اور بھی یونیورسٹیز کوشش کریں گی, ان کی بھی لنکیجز انشاءاللہ ہم کریں گے انڈسٹری کے ساتھ, تاکہ وہ بھی محنت کریں اور وہ بھی اپنے ڈیولپ کریں, نئی چیزیں کریں. تو آپ ایک راستہ بھی دے رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کو, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ یہ آپ ٹریل بلیز کر رہے ہیں باقی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے لیے. اور میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری آپ کی سپورٹ کرے گی, ساری ہائر ایجوکیشن کی, نالج اکانومی کی, بلکہ ایجوکیشن کی ہم پوری سپورٹ کریں گے. ہمارا جیسی ہمارے, اور انشاءاللہ ملک صحیح راستے پہ نکلا ہوا ہے, جیسے ہمارے فائنینشیل حالات بہتر ہوتے جائیں گے, جو ہم ویلتھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسی ہماری ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی, تو نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہوگی نالج اکانومی کی طرف. اپنے ایجوکیشن کے اوپر, ہائر ایجوکیشن پہ, ریسرچ پہ ہم میکسیمم اپنی توجہ دیں,
ताकि वो इतना बड़ा हमारा पोटेंशियल है, हमारा सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एंटरप्राइजिंग लोग हैं हमारे, हमें अगर एक्सपर्टीज चाहिए तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, हर किस्म की हम एक्सपर्टीज अट्रैक्ट कर सकते हैं वापस पाकिस्तान में। हमने जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने शुरू किया तो सब ने मुझे कहा नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने कहा एक स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, पाकिस्तान में नहीं है। जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर एक्सपर्टीज सारी बाहर से दुनिया फॉरेनर्स आके काम करते हैं, लेकिन हम क्यों बना सके? क्योंकि हमारे पास बाहर हर किस्म के एक्सपर्ट्स बैठे थे, डॉक्टर्स बैठे थे। जैसे हमने उनको एनवायरनमेंट दी वो पाकिस्तान आ गए और उन्होंने वो एक कामयाब हॉस्पिटल चला दिया, जो कि आज दोनों शौकत खानम को एक इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की, ये दुनिया में सर्टिफाई करते हैं हॉस्पिटल्स की क्वालिटी। तो 4 पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल के सर्टिफाइड हैं, 2 उनमें से शौकत खानम लाहौर और पेशावर है। मैं फिर से जी आपको मुबारक भी देता हूँ, और आखिर में मेरा लास्ट वर्ड आप सब के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए ये है कि देखें, जब मैं क्रिकेट खेलने गया पहली दफ़ा इंग्लैंड, 18 साल का था मैं, तो हमारे सीनियर प्लेयर्स ने हमें कहा कि, और उन दिनों में तो नई नई आज़ादी मिली थी ना, तब तो बड़ा इन्फ्लुएंस था कॉलोनियलिज्म का, तो उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेज़ से तो जीतना का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम अगर इज्जत से हार के आगे तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब ये सोचें कि 18 साल का लड़का वो बड़े ख्वाब देख रहा था और उन्होंने आगे से कहते कि जी इज्जत से हार गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो माइंड सेट था, और वो 10 साल तक जब मैं क्रिकेट खेलता रहा, हमारी टीमें अच्छी भी हो गई, हम जीते हुए मैच हार जाते थे, क्योंकि हमारे में सेल्फ बिलीफ ही नहीं था, हम अपने आप को बिलीव ही नहीं करते थे कि हम जीत सकते हैं। और जब उसके बाद हमारी जो 80s के अंदर टीमें आई, वो इतनी अच्छी टीमें नहीं थी, जो क्रिकेट जानते हैं 70s में हमारी ज्यादा क्वालिटी के प्लेयर्स थे 80s के बनिस्बत, लेकिन वो टीम इसलिए जीतना शुरू हो गई, उसका माइंडसेट चेंज हो गया, सेल्फ बिलीफ आ गया कि हम जीत सकते हैं। उसी तरह पाकिस्तान में हमें एक सेल्फ बिलीफ चाहिए कि हम सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे में एबिलिटी है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन सेल्फ बिलीफ नहीं है। और सेल्फ बिलीफ आपके इंडिविजुअल्स के लिए स्ट्रगल से आती है। जब आप एक निचले साइकिल से फिर ऊपर उठते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ मुश्किल वक्त का। जैसे जैसे आप ये साइकिल से ऊपर जाते जाते हैं, आप में इवेंचुअली सेल्फ बिलीफ आ जाती है। सेल्फ बिलीफ ये होती है कि जो भी मुश्किल आएगी मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, और वो होती है फिर एक विनिंग सोच आ जाती है। वो एक कौम में आ जाए, कौम उठ जाती है, वो एक इंडिविजुअल में आ जाए, वो ऊपर आ जाता है। ये जो एक क्रिकेट टीम में आ जाए, उसको कोई हरा नहीं सकता जब उस अपने आप अंदर बिलीव करना शुरू करती है। ये हमारी कोशिश है कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट चेंज करें, कि अपने अंदर बिलीव करें कि कोई भी हम दुनिया का कोई भी हमारे सामने आए, हम सब का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।